بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد وبهذا القدر تم حد الإعراب جمعا ومنعا لكن المصنف أراد أن ينبه على فائدة. سبق نمبر 36 ہے اور شرح جامی ہے، اور یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ عبارت جو میں نے پڑھی ہے بہذا القدر، یہاں سے لے کر اس عبارت سے آگے لید اللہ تک جو عبارت چل رہی ہے، تو اس لید اللہ علی المعانی المعتبرہ یہاں تک جو عبارت چل رہی ہے، یہاں تک شارح ماتن پر ہونے والے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، اور شارح ہندی جو ہیں ان کے اوپر رد بھی کر رہے ہیں۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ لید اللہ علی المعانی جو آگے آ رہا ہے، اس سے کسی چیز کو نکالنا مقصود ہے یا نہیں ہے؟ اگر کسی چیز کو نکالنا مقصود نہیں ہے تو یہ قید لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ متن کے اندر اختصار ہونا چاہیے، خواہ مخواہ آپ ایک عبارت کو لمبی کر رہے ہیں، اور اگر کچھ نکالا ہے تو کیا نکالا ہے؟ تو اس کا ایک جواب علامہ ہندی نے دیا ہے، پھر اس پر شارح نے رد کر دیا ہے۔ علامہ ہندی یہ کہتے ہیں کہ اس قید کا اعراب کی جو تعریف ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ تعریف سے بالکل خارج ہے۔ پھر یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جملہ مستانفہ ہے، اور ایک سوال مقدر کا جواب بن کے آئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا لیما وضع الاعراب، کس وجہ سے وضع کیا گیا اعراب؟ تو جواب آیا وضع لیدل علی المعانی۔ تو اس احتمال کی صورت میں جو جواب انہوں نے دیا ہے، لیدل ظرف مستقر ہوگا، اور ظرف مستقر جو ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہے، بارہا پیچھے گزر چکا ہے کہ باہر سے کوئی متعلق نکالتے ہیں، تو وضع ادھر سے کلام کی روش سے معلوم ہو رہا ہے، تو ہم اس کو باہر سے نکال کے وضع کو متعلق کر دیں گے اور ید اللہ کو متعلق کر دیں گے۔ اب اس پر قرینہ کیا ہے کہ ہم نے جو وضع نکال کے اس کو متعلق بنائے، تو خود مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اعمالی شرح کافیہ جو ہے اس کے اندر وضاحت کی ہے، اس قید کے حوالے سے کہا ہے لیس ھذا من تمام الحد، کہ اس کا تعریف سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خارج ہے اس سے، تو لہٰذا ہم نے یہ تشریح لے لی۔ لیکن دوسرا جو جواب ہے وہ جواب بھی ہے، اور علامہ ہندی کی تردید اور رد بھی ہے، علامہ ہندی پر رد بھی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ لید اللہ والا جو جملہ ہے یہ اعراب کی تعریف میں داخل ہے، خارج نہیں کیا جائے گا، اور یہ ظرف مستقر نہیں ہے، ظرف لغو ہے۔ ظرف لغو یعنی کلام کے اندر ہی سے کسی کو متعلق بنا لینا۔ اب متعلق کون ہے؟ اختلف آخرہ جو کلام میں آ رہا ہے، وہ متعلق ہے اختلافہ، اس کے ساتھ یہ متعلق ہوگا لید اللہ۔ اچھا، اب یہاں پر وہ سوال تو اپنی جگہ قائم ہے کہ پھر نکالا کس کو ہے یہاں سے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں بھائی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیدیں دو قسم کی ہوتی ہیں، قیودات ساری احترازی نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ نکالنا ہی نکالنا ہے کسی کو، تو بعض قیدیں قیودات اتفاقی بھی ہوتی ہیں، وہ کسی چیز کو نکالنے کے لیے تو نہیں آتی، البتہ تعریف کو جامع معنی بنانے میں وہ جو ہے وہ تو قید احترازی کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن یہ کسی نہ کسی فائدے کے لیے اس کو قید اتفاقی کو بھی لایا جاتا ہے۔ تو قید اتفاقی بھی باقاعدہ ایک اصطلاح ہے، اور اس کو تعریفات کے اندر بسا اوقات فائدہ خاص کے لیے اس کو لایا جاتا ہے، اگرچہ تعریف کے جامع معنی ہونے کے ساتھ اس کا کوئی قریب کا تعلق نہیں ہوتا، وہ احترازی کا ہوتا ہے کہ ایک جنس لا کے اس میں سے فصلوں کے ذریعے احتراز کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی اس کو لید اللہ جو ہے یہ تعریف کے جامع معنی، اعراب کی جامع معنی تعریف کے لیے اس کو کوئی ضروری نہیں سمجھا گیا، اتفاقی قید ہے یہ بھی، اور اس کو یہاں پر جو ہے وہ
وضعیہ اعراب کے جو اختلاف ہے اس کے فائدے پر تنبیہ کرنا مقصود ہے یہاں پر۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کو جو یہاں پر ہم نے ذکر کیا ہے تو اس کو وضع اعراب کے اختلاف کے ایک فائدے پر تنبیہ کرنا یہ مقصد تھا، تو اس وجہ سے کیا گیا ہے۔ اس کی تشریح ہم آگے کریں گے۔ تو علامہ ہندی نے جو جواب دیا ہے اس کو رد کر دیا گیا، اور رد کرنا بھی چاہیے تھا کیونکہ اس پر شواہد موجود ہیں۔ مثلا علامہ ہندی نے جو جواب دیا اس کے اندر بعدین بہت پائے جاتے ہیں۔ پہلا بعد تو یہ ہے کہ تعریف کے اندر ایک جملہ آیا ہے، تعریف سے متصل ایک جملہ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں تعریف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بعد تو یہ ہے۔ دوسرا بعد یہ ہے کہ آپ ظرف مستقر بنا رہے ہیں اس کو، لید اللہ کو، اور تو ظرف مستقر بنانا، باہر سے کسی چیز کو لانا، باہر سے متعلق کو لانا، یہ اصل نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ ظرف لغو بنائیں اور عبارت کے اندر سے ہی اس کا متعلق ڈھونڈیں۔ تو یہ دوسرا بعد آ گیا جو آپ نے اپنایا ہے۔ باقی یہ سوال پیدا ہوگا کہ وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہماری شرح کافیہ کے حوالے سے مصنف نے خود جو کہا ہے لیس ھذا من تمام الحد، تو انہوں نے اس کا یہ مطلب لیا کہ تعریف سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں لیا اللہ کا۔ لیکن یہ جواب دے رہے ہیں یہاں پر کہ نہیں، تعلق تو ہے تعریف سے اس کا، لیکن کس طرح کا تعلق نہیں ہے یہاں پر۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس جملے کا مطلب لیس ھذا من تمام الحد کا کہ تعریف کے جامع معنی بنانے میں اس لید اللہ کا کوئی قریب کا تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تعریف میں سے ہی نہیں ہے۔ تو دو قسم کے یہاں پر دو قسم کے سلسلے ہو گئے نا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ تعریف کا ایسا حصہ ہو کوئی عبارت کہ اس کے جامع معنی بنانے میں اس کا عمل دخل ہو، ہم نے کہا وہ تو قید احترازی ہے۔ دوسرا قید اتفاقی ہوتا ہے کہ تعریف کے جامع معنی بنانے میں اس کا کوئی کردار نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر تعریف کے اندر، عبارت کے اندر کسی فائدے کو بتلانا مقصد ہوتا ہے۔ تو وہ مثال کے طور پر دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو مت کھاؤ تم سود دگنا چگنا کر کے۔ اب کوئی کہے جی زیادہ دگنا چگنا کر کے نہ کھائیں، تو ایک نہ تھوڑا بہت جو ہے وہ آدمی کھا سکتا ہے، تو شاید قرآن کی آیت کا یہ مطلب ہوگا۔ تو جواب اس کا یہی آئے گا، بھائی یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے، کسی چیز کو نکالنے کے لیے نہیں آئی کہ آپ یہاں پر ایگنا کو جائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں، ایک فائدہ بتانا مقصد، اس سے ایک فائدہ ضرور ہو رہا ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ پس منظر کو بتا رہا ہے۔ یہ قید اتفاقی جو ہے، پس منظر کیا ہے کہ اس وقت عام طور پر ایسے ہی ہوتا تھا کہ قرض دیتے تھے اور اس پر سود رکھتے تھے، پھر وہ قرض کی ادائیگی نہیں ہو سکتی تھی، اور سود رکھتے تھے، پھر زیادہ کرتے تھے، زیادہ، یہاں تک کہ وہ جو قرض ہوتا تھا اس کے کئی گنا زیادہ سود بن جاتا تھا۔ عام طور پر دور جاہلیت میں اس طرح ہوتا تھا۔ تو یہ اصل میں دور جاہلیت کے اس پس منظر پر روشنی ڈالنے کے لیے اس قید کو لایا گیا ہے۔ تو اتفاقی یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، قید اتفاقی کا کوئی فائدہ ہوتا ہے اس عبارت کے اندر، لیکن وہ کسی چیز کو نکالنے کے لیے اس کا عمل دخل نہیں ہوتا، جامع معنی بنانے کے لیے اس کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ اچھا جی، آگے ہے لید اللہ۔ اب لید اللہ جو آیا ہے تو لید اللہ الاختلاف او ما به الاختلاف علی المعانی، تو یہاں سے لید اللہ کے لیے جو ضمیر ہے نا، لید اللہ کی ضمیر، اس کے لیے تعدد مرجع یہ نکال کر اختلاف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہاں پر، کہ اختلاف جو ہے یہاں پر وہ اس بات میں ہے کہ اعراب کس چیز کا نام ہے، اعراب کیا چیز ہوتی ہے، آپ اعراب کس کو کہیں گے؟ تو اس میں دو قول ہیں، متقدمین متاخرین۔ متقدمین تو کس سیدھے سیدھا کہتے ہیں کہ اعراب نام نفس اختلاف کا ہے، نفس اختلاف۔ تو آپ کو اختلاف نظر آئے گا، وہ نفس اختلاف زیدن دن دن، یہ جو ہے اعراب اس چیز کا نام ہے، نفس اختلاف کا، کیونکہ یہ ضد ہے اختلاف یہاں پر بنا کی۔ بنا میں اختلاف نہیں ہوتا، مبنی ایک حالت پر رہتا ہے، اور بنا نام ہے نفس عدم اختلاف کا، کسی چیز کے مختلف نہ ہونے کا بنا نام ہے۔
تو اعراب نام ہوگا نفس اختلاف کا، چیز بدل رہی ہے، زیدن دن دن۔ اور متاخرین کے نزدیک دوسرا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ متاخرین کے ہاں اعراب نام ہے ما بہ الاختلاف، وہ جس کے ذریعے سے اختلاف ہو، ما وہ جو گویا اعلی اختلاف مراد لے رہے ہیں، نفس اختلاف نہیں، اعلی اختلاف۔ تو اس کے ذریعے یعنی وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اعراب علامت ہے، اور علامت میں اصل یہ ہے کہ وہ موجود اور متحقق ہو، ٹھیک ہے۔ اور ما بالاختلاف جو ہے وہ یہ وہی موجود اور متحقق ہوتا ہے، نفس اختلاف متحقق نہیں ہوتا۔ تو اب یہاں پر متاخرین کا قول زیادہ راجح ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسماء معدودہ جب ابتداً ترکیب میں لایا جائے ان کو تو وہ معرب ہوتے ہیں، وہاں اعراب موجود ہوتا ہے، مگر نفس اختلاف نہیں بھی ہوتا تو ما بالاختلاف وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ اختلاف تو نام ہوا پھر یہاں پر اختلاف حرکت کا، وہ وہاں موجود نہیں ہوتا، وہ وہاں پر موجود نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہم یوں کہیں کہ جانی زید، رأیت زید، مررت بزید۔ اب یہاں پر جو ہے ما بالاختلاف تو موجود ہے، ما بالاختلاف تو موجود ہے، اور نفس اختلاف نہیں ہے کہ ہم زید کو سب میں ساکن ساکن کر کے پڑھ رہے ہیں، تو ساکن ساکن کر کے پڑھ رہے ہیں، نفسی اختلاف تو موجود نظر نہیں آتا، لیکن ما بالاختلاف ہے کہ جس کے ذریعے سے اختلاف، پیچھے ایک رافع ہے، ایک ناصب ہے، ایک جار ہے، تو لہٰذا ما بالاختلاف کو آپ لے لیں، وہ اصل میں اعراب اس چیز کا نام ہوتا ہے ما بالاختلاف، کہ جب پیچھے عوامل آتے ہیں تو ان کا ایک تقاضا بنتا ہے معنی فاعلیت کا، مفعولیت کا، منصوبیت کا، تو اس میں رفع، نصب، جر تقاضے بن کے جو سامنے آتے ہیں۔ اچھا جی، آگے مصنف فرماتے ہیں علی المعانی یعنی الفاعلۃ، فاعلیت والمفعولیت، اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہ عبارت بھی اصل میں علامہ رازی کی تردید کی ہے۔ علامہ رازی نے کہا ہے کہ معانی سے مراد یہاں پر کون الاسم عمدتاً و کون الاسم فضلتاً بلا واسطۃ او بالواسطۃ۔ انہوں نے معنی سے مراد یہ لیا ہے کہ اسم کا عمدہ ہونا کلام میں، اور اسم کا فضلہ ہونا، مثلا اسم عمدہ کب ہوتا ہے؟ جب فاعل ہو، فضلہ کب ہوتا ہے؟ جب مفعول ہو بلا واسطہ، اور بالواسطہ بواسطہ حرف جر جب وہ مجرور ہو، مضاف الیہ ہو، تو یہ دونوں صورتیں فضلہ ہونے کی ہیں، اور پہلی صورت عمدہ ہونے کی ہے، رفع والی، تو وہ مراد لی ہے علی المعانی، المعانی سے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں علامہ رضی کی تردید کی گئی ہے۔ کیوں تردید ہے؟ اس وجہ سے کہ آگے مصنف نے خود جا کے اس کی تشریح کی ہے کہ معنی سے مراد کیا ہے؟ فالرفع علم الفاعلیت، رفع فاعلیت کہ وہ کا وہ علم ہوگا، وہ نشان ہوگا، اور والنصب علم المفعولیہ، اور یہ نشان علامت ہوگی کس کی؟ مفعولیت کی نصب۔ تو اب اگر یہاں پر ہم کون یہ والا معنی لے لیں علامہ رضی والا، کون الاسم عمدتاً فلاں فلاں، تو آگے جا کے پھر وہ مصنف خود وہاں پر فالرفع علم الفاعلیت والنصب علم المفعولیت وہ کہہ رہے ہیں، تو بظاہر عبارت میں ایک تضاد سا محسوس ہوگا، تو اس وجہ سے ہم یہاں پر اور ایسا معنی مراد لیں کہ تاکہ آگے جا کے اختلاف اور تضاد معلوم نہ ہو، لہٰذا یہاں بھی ہم معنی سے مراد فاعلیت اور مفعولیت وغیرہ مراد لیں گے، اور آگے بھی جا کے پھر وہی فاعلیت اور مفعولیت والی بات مراد ہوگی، تاکہ دونوں جگہوں پر کوئی اختلاف کی صورت پیدا نہ ہو۔ آگے کہتے ہیں المعتبرۃ علی صیغۃ اسم الفاعل، یہ جو معتبرہ کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، علی صیغۃ اسم الفاعل علی ای علی المعرب، متعلق بمعتبرۃ علی تضمین مثل معنی الورود او الاستیلاء۔ یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ شارح یہاں پر ماتن پر ہونے والے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں
وہ یہ کہ علامہ ہندی کی تردید بھی ساتھ ہو رہی ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ کسی نے یہ کہا ہے کہ المعتبرہ اعتبار سے ہے، اعتبار افتعال باب افتعال سے مشتق ہے، اور اعتبار کہتے ہیں یہاں پر جو انہوں نے لایا ہے کہ اعتبر الشیء وتعاوروه اذا تداولوه اذا اخذه جماعت واحدۃ بعد واحدۃ۔ اچھا، کہ لینا ایک جماعت کا، یعنی جماعت کا لینا اس کو پے در پہ اعلیٰ سبیل المناوبتی والبدلیتی، پے در پہ یکے بعد دیگرے اس جماعت کا لینا کسی چیز کو، لا اعلیٰ سبیل الاجتماع، نہ کہ اکٹھے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اعتبار سے مشتق ہے، تو اعتبار کا تو یہ مطلب ہو گیا، اور یہ جو یہاں پر اخذہ ہے جو اس میں آیا ہے اس کی تعریف میں، تو وہ یہاں پر متعدی ہے، اخذ یاخذ متعدی ہے، اور اس کو آپ نے المعتبرہ کو جو ہے اعلیٰ کے ساتھ کیا کر دیا، اعلیٰ کے واسطے سے پھر آگے متعدی کر دیا ہے۔ تو اخذ متعدی یہ بنفس ہی ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو معتبرہ کو آگے لے جا کر جو ہے وہ اعلیٰ کے واسطے سے ایک متعدی کر دیا ہے۔ تو اعتبار کی تعریف میں تو یہ اخذ لفظ آ رہا ہے، تو وہ متعدی ہے، تو آپ کیوں معتبرہ کو اعلیٰ کے واسطے سے متعدی کر رہے ہیں؟ تو اس کا ایک جواب تو علامہ ہندی نے دیا، پھر اس کی تردید بھی کی گئی، اور وہ یہ کہ یہ صیغہ اسم مفعول المعتبرہ ہے، اور قانون یہ ہے کہ جب کسی فعل متعدی یا شبہ فعل متعدی، یہ اس کو جب آپ مجہول بناتے ہیں تو وہ فعل متعدی وہاں نہیں رہتا، وہ لازمی بن جاتا ہے، اور لازمی بن جاتا ہے تو پھر اس کو حرف جر کے ذریعے، جیسے یہاں پر اعلیٰ کے ذریعے سے آپ متعدی کر رہے ہیں، تو یہ درست ہو جاتا ہے۔ لیکن علامہ جامی نے اعلیٰ صیغت اسم الفاعل کہہ کر علامہ ہندی کی تردید کر دی ہے کہ کوئی اسم مفعول کا کھاتا نہیں، یہاں پر المعتبر نہیں، المعتبرہ ہے۔ آپ کا جواب کمزور ہے، اس لیے کمزور ہے کہ اصل اسناد میں جو ہے وہ فعل یا شبہ فعل کا فاعل کی طرف اسناد ہونا وہ اصل ہوتا ہے، اور جب آپ اس کو اسم مفعول بنائیں گے تو اس کا اسناد جو ہے وہ فاعل کی طرف نہیں ہوگا بلکہ مفعول کی طرف ہوگا، اور یہ خلاف اصل ہے، اصل تو فاعل کی طرف اس کو لے کے جانا ہے۔ بغیر ضرورت کے کیا آپ کیوں اس طرح کا جو ہے وہ ارتکاب کر رہے ہیں کہ اصل سے ہٹا کے آپ غیر اصل کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ وہ تو کوئی ضرورت ہو، ناگزیر ہو، تب لے کے جاتے ہیں، لہٰذا یہ جواب ٹھیک نہیں ہے۔ زیادہ جو اچھا جواب ہے وہ یہی ہے کہ یہ صیغہ اسم فاعل کا ہے، اور اعلیٰ اس کا صلہ کیوں لایا گیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر تضمین ہوئی ہے، تضمین استیلاء اور ورود کے معنی کو، ان کا صلہ اس پر آ سکتا ہے پھر، اب اس لیے یہاں پر اعلیٰ لائی گئے۔ اب جب خلاصہ یہ نکلے گا کہ اس میں استیلاء اور ورود کے معنی کی تضمین ہے، تضمین جوڑنے کو، تضمین کا ویسے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بغل میں رکھنا، لینا، اور اصطلاح میں تضمین کہتے ہیں ذکر کرنا ہے فعل یا شبہ فعل کا، اور مراد لینا ہے ایک دوسرے فعل یا شبہ فعل کا، لیکن ساتھ قرینے کے، گویا دوسرے فعل کے ساتھ اس کو لینا ہے، اور یہاں پر رکھ دینا ہے متضمن اسم مفعول کو متضمن اسم فاعل کی جگہ، اور بنا دینا ہے متضمن اسم فاعل کو متضمن اسم مفعول کے متعلقات میں سے۔ تو پھر اب عبارت اس کی یوں بنے گی لِيَدُلَّ عَلَى الْمَعَانِي الْوَارِدَةِ الْمُسْتَوْلِيَةِ عَلَى اسم المعرب اعتبارا، تو یوں اس کی عبارت بنے گی۔ تو یہاں پر گویا اعلیٰ جو آیا ہے وہ ورود اور استیلاء جو ہم نے نکالے ہیں وہ ان کی وجہ سے آیا ہے، ان کی وجہ سے آ گیا ہے، ان کا صلہ اعلیٰ ہے۔ اچھا، اب آخر میں یہاں پر کہتے ہیں بحث کو سمیٹتے ہوئے فَإِذَا تَدَاوَلَتِ الْمَعَانِي، یہ سوال کا جواب ہے کہ اعراب کی وضع مختلفاً کیوں کی گئی ہے؟ مثلا ایک ہی آپ رفع پیش کو لے لیتے اور سب کے لیے اس کو علامت بنا دیتے تینوں حالتوں میں، ٹھیک ہے، معنی فاعلیت ہو، مفعولیت ہو، مجروریت ہو، سب میں آپ اسی کو لے لیتے۔ تو جواب دیے نہیں بھائی، معانی جب جدا تھے، فاعلیت، مفعولیت، مجروریت، تو یہ دال
تو آگے جو اس کے اعراب آئیں گے رفع نصب جر، وہ بھی کیا ہوں گے؟ جدا جدا ہوں گے، وہ بھی کیا ہوں گے؟ جدا جدا ہوں گے۔ معانی معتبرہ جب جدا ہیں تو آگے پھر ان کے اثرات بھی کیا ہونے چاہیے؟ جدا ہونے، ان کی پہچانیں بھی جدا ہونے چاہیے۔ اور یہ معنی معتبرہ چونکہ یہ اسم پر باری باری آتے ہیں آگے پیچھے، اس طرح کے بعد دیگرے آتے ہیں، اکٹھے جمع تو نہیں ہوتے آپس میں زید ہونے کی وجہ سے، تو ان میں لہٰذا جو اعراب ہے وہ علامت بنے گا۔ تو پھر یہاں پر کیا ہوگا؟ وہ اعراب گویا مدلول کی طرح، اور دال جیسے دال جو ہیں وہ جدا ہوں گے تو ان کے آگے مدلولات بھی کیا ہوں گے؟ جدا ہوں گے۔ تو معانی معتبرہ جب وہ جدا ہیں، فاعلیت، مفعولیت، منصوبیت، تو آگے ان کے جو اثرات ہوں گے وہ بھی کیا ہوں گے؟ جدا۔ اس میں بھی ہم رفع نصب جر الگ الگ کریں گے۔ ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ پہچان کیسے ہوگی پھر؟ آگے آخر میں وَإِنَّمَا جُعِلَ الْإِعْرَابُ، یہ جو اعراب آپ نے آخر میں دیتے ہیں نا، تو اسم کا اول اور درمیان بھی یہ تو ہوتا ہے، تو آخر میں دینے کی کیا وجہ ہے؟ تو وجہ بتا رہے ہیں کہ اسم دال ہوتا ہے مسمى پر، اور اعراب دلالت کرتا ہے مسمى کی صفت پر، اور ظاہر بات ہے موصوف مقدم ہوتا ہے صفت پر، تو موصوف پر دلالت کرنے والا بھی وہ صفت سے کیا ہوگا؟ مقدم ہوگا۔ تو اعراب چونکہ صفت ہے اور دلالت کرتا ہے، تو لہٰذا یہ اعراب جو ہے آخر میں ہونا چاہیے، صفت بعد میں ہوتی ہے، موصوف کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مصنف آخر میں فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّمَا جُعِلَ الْإِعْرَابُ فِي آخر الاسم المعرب لأن نفس الإعراب تدل على المسمى والإعراب على صفته ولا شك أن الصفة متأخرة عن الموصوف فالأنسب أن يكون الدال عليها، جو اس پر دلالت کرنے والا ہے اعراب، ایضاً اس کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ متأخراً، بعد میں ہونا چاہیے۔ کس سے؟ عن الدال علیہ، دال سے، وہ دال جو دلالت کر رہا ہے اس کے اوپر، موصوف کے اوپر، اور وہ اس میں معرب ہے، تو اس کو بھی بعد میں ہونا چاہیے، یعنی اعراب کو آخر میں ہی ہونا چاہیے۔